جو دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنوں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ان کا میں شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ نیٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایمپتھائز تو کرتے ہیں سیلریڈ کلاس کے ساتھ، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آج سے 4-5 مہینے پہلے میں سیلریڈ کلاس میں ہی تھا، اور میرے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اور جو میری اوور آل انکم ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہے، بیکاز انڈر دا لا آف دا لینڈ اٹ ہیز ٹو بی پبلشڈ. سو آئی واز ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دا کنٹری پیریڈ. سپر ٹیکس، سی بی ٹی، ایوری تھنگ ایلس ایسوسیٹڈ ود دیٹ. تو اس لیے میں اگر ایمپتھائز کرتا ہوں تو میں اس لیے ایمپتھائز کرتا ہوں کیونکہ میں سیلریڈ کلاس سے یہاں اس جاب میں آیا ہوں. لیکن اگر ہم اس کو آگے نہ لے جا سکے، اینڈ دیٹس ویئر آئی وڈ سے کہ جو ایکسپینشن آف دا ٹیکس نیٹ ہے اس میں ہمارے ریٹیلرز سارے بھائی اور بہن ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ میں ہے، بیکاز not only in the demand side but on the supply side, جو اس وقت ڈیولپرز اور بلڈرز پہ ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. And the last thing where I keep on saying I'm absolutely grateful to the chief ministers of the provincial governments کہ وہ legislation لے کر آئیں گے تاکہ ایگریکلچر کو ہم ٹیکسیشن رجیم میں لا سکیں. اور دیکھیں دس از آل اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کوئی چیز میجک وانڈ نہیں ہے کہ صبح یہ ہو جائے گا اور کل شام کو یہ ہو جائے گا. بٹ اف یو ڈونٹ اسٹارٹ موونگ ان دس ڈائریکشن تو اس وقت تک یہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا بھی اسکیپٹسزم ہے کہ اگر ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس کو آپ نہیں لے کر آ رہے. اور میں آئی ایم ایف کی بھی بات کروں گا، ان کا بھی لیول آف اسکیپٹسزم ہے بیکاز دے آر لوکنگ فار سرٹنٹی اینڈ ایز آف کلیکشن. تو جب تک ہم یہ انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں واپس لے کر آئیں گے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم. سو اب اس میں ایف بی آر کی اصلاحات کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں بیکاز دس از بینگ لیڈ بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف، کیونکہ ہر ہفتے وہ یہ میٹنگ کرتے ہیں. اور اس میں 2-3 چیزیں بات کرنا چاہوں گا بیکاز میں ڈفرینٹ گروپس میں سنتا ہوں، میں ڈفرینٹ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ اینکرز ہیں، آپ سب قابل احترام جو جرنلسٹ ہیں، آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے اب 2-3 چیزیں ہمارے جو سامنے سمجھ میں آئی ہیں ان دا لاسٹ 2 months. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4.9 ملین نان فائلرز، 4.9 ملین فائلرز آن دا انکم ٹیکس سائڈ. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ یہ ڈیٹا اینالیٹکس نہیں استعمال کرتے، آپ کے پاس ساری چیزیں یہ موجود ہیں. اور وہ صحیح کہتے ہیں. یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، نادا سے موجود ہے اور جگہوں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ میرے پاس ایک ایسٹ ہے، میرے پاس ایک پراپرٹی ہے، میرے پاس وہیکلز ہیں، میرے پاس میں فورن ٹریول کرتا ہوں اینڈ میں کریڈٹ کارڈ پہ اسپینڈ کرتا ہوں. تو میں اب اپنی اگزامپل دے رہا ہوں. سو میرا پورا لائف سٹائل ڈیٹا اس وقت موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں ٹیکس کتنا ادا کرتا ہوں. یہ اس طرح ہم نے 4.9 ملین فائلرز کا ڈیٹا اٹھایا ہے. اینڈ therefore now this is going to be century driven notices. It's not about کہ میرے پاس آپ کا ڈیٹا آ گیا، آپ نے اس کو فیلڈ فارمیشنز میں بھیج دیا، and then whatever the field formation wants to do with it, they can put it in a dumpster, they can do whatever they want to do, because اس کی وجہ سے یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں which is a huge issue in terms of trust and credibility کہ جی وہ میرا ڈیٹا استعمال کر کے آپ مجھے کہیں کہ جی آپ آ کر ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، اور اس میں ہراسمنٹ بھی ہے، کرپشن بھی ہے. وہ اب نہیں ہو سکے گا بیکاز یہ جو اب ڈیٹا اینالیٹکس سے آ رہا ہے، یہ اب ہم پہلی بات تو ہے کہ ویراسٹی آف دا ڈیٹا، بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ.
تاکہ میرے پہ کبھی بھی آپ میں سے کوئی یا آپ پہ کوئی ایسا الزام کوئی ایسا لگایا جائے کہ جی آپ نہیں کر رہے ہیں, تو ویراسٹی آف دا ڈیٹا. بٹ then a centrally issued notice will be sent to me. Centrally issued notice, not from the field formation. Field formation only will come in when I would accept کہ جی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اتنا ٹیکس دینا ہے. فیلڈ فارمیشن آئے گی, میرے سے ٹیکس لے کر جائے گی. That's on the income tax side. Sales tax پہ 600 billion fake tax created identified. 600 billion. اس میں سے صرف ابھی 1 بلین ریکور ہوا ہے. کسٹمز ٹیکس مس کلاسیفیکیشن انڈر انوائسنگ 50 سے 200 بلین. میری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ آواز ضرور اٹھائیے, اور آپ کو اٹھانی چاہیے in terms of people who are going to be taxed or who are being taxed or overtaxed. لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کر آواز بلند کیجئے تاکہ یہ جو انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس سیکٹرز ہیں, they start paying and they start doing the right thing in terms of a contribution to the economy of this country. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں, اور جو بھی کوئی تجویزات ہیں کہ ہم اس کو سمپلیفیکیشن کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, میں نے ابھی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, جو پروسیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو ہمارے تاجر بھائی اور بہن ہیں, ان کے لیے ہم اتنا سمپل فارم, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دے کین رجسٹر آن دیئر موبائل ایپ, وہ اس میں جو بھی ساری آپ نے دیکھ لی ہوں گی اس کی ہے, اس کے بعد ٹیکس بھی اسی پہ کر سکتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو ٹو سی اے سنگل FBR پرسن گوئنگ فارورڈ. لیکن اس میں بھی ہم جو ایک سادہ فارم ہے اس میں آپ لے کر جائیں. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہر سیکٹر کے لیے اس طرح کا کام ہو. میں 6 سال سے, اور کئی دفعہ میں فلپ فلاپ کر جاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ میں کام کر رہا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, لیکن میں ایک ہمیشہ میں کھل کر بات کروں گا, بیکاز وی نیڈ ٹو ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از سمپلیفیکیشن آف دا پروسیسز. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیلریڈ پرسن کا جو اس کا ٹیکس اور سورس کٹ رہا ہے, اس کو ٹیکس لائرز لانے پڑے, ٹیکس کنسلٹنٹس لانے پڑے. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں سنگاپور میں رہا ہوں, ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں, جب وہاں مجھے ایز اے سیلریڈ پرسن ایک فارم آتا تھا. وہ یہ فارم آتا تھا جو ٹیکس اتھارٹی سے آتا تھا کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے, اتنا ٹیکس آپ کا ایز اے سیلریڈ پرسن کٹ چکا ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے پراپرٹی خریدی یا بیچی, آپ نے گاڑی خریدی یا بیچی. اب اس کے بیسس پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو ٹیکس او کرتے ہیں یا آپ نے ٹیکس دینا ہے. دیٹس اٹ, از ایز سمپل ایز دیٹ. اب 6 سال سے ایوری سیلریڈ پرسن از اپ ٹو انکم ٹیکس کنسلٹنٹس اینڈ انکم ٹیکس لائرز. دس کین ناٹ گو آن. اور یہ میں آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمپلیفیکیشن ہمیں کرنی پڑے گی ایز وی گو فارورڈ. اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. آپ نے فارم دیکھا ریٹرن فارم؟ جی میں آپ کے پاس جی حاضر ہوتا ہوں. ہاں, میں بس آخری 2-3 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں جی, تاکہ اس کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں. FBR کی میں نے بات کر دی ہے. 2 چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سائزنگ, بیکاز یہ بالکل جو ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ نے عوام پہ اور آپ نے اور طبقات پہ اس قسم کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں, آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سو اس وقت the committee that I'm chairing in terms of right sizing, اس کا ایک جو حصہ ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن SOEs بھی ہے. اور اس میں دیکھیں, یہ ہم نے اس وقت 5 منسٹریز ہیں جس کو ہم نے اٹھایا ہے, اور ان میں ہم تھوڑا سا ہم ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. کشمیر اینڈ GB, سیفرام, انڈسٹریز, پروڈکشن, IT اینڈ ٹیلی کام, ہیلتھ. یہ اس لیے ہم نے منسٹریز اٹھائی ہیں کیونکہ اس میں ان سب چیزوں کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ کہاں مرج کر سکتے ہیں,
کون سے ایریا جو گروتھ ایریاز بھی ہیں اس میں بھی اگر ڈیڈ ووڈ ہے اس کو بھی ہم مینیج کریں. ہیلتھ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, اس کو بھی ہم مینیج کریں. تو یہ اب ہم اس کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں کہ ڈیسیجنز ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب خود ان ڈیسیجنز کو اون کریں گے اور ان کو اناؤنس کریں گے, اینڈ دین وی ول فالو تھرو ود امپلیمنٹیشن پلان. بیکاز دیکھیے آپ سب لوگ یہاں اسلام آباد کور کرتے رہے ہیں میرے سے بہت پہلے. تو ڈاکٹر ارشد صاحب کی بھی ایک رپورٹ تھی 2019 کی, اور میری ان سے بات ہوئی ہے. آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ریسپیکٹ فار ہم کہ وہ کیوں نہیں آگے جا سکی عمران خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں, کیوں نہیں جا سکی. اس وقت بہت مفصل رپورٹ ان کی آئی تھی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف ایک آئیڈیا دیا جائے, اس کو امپلیمنٹیشن پلان بھی دیا جائے, اور اس میں جو امپلائیز ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کا ہم بالکل ملحوظ خاطر اس کو رکھیں گے. لیکن اٹس آل اباؤٹ ری انجینئرنگ اینڈ ری فگرنگ دا فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈیوالو سبجیکٹ ہیں ڈیوالو جائیں. اور جو آپ کا جو اس وقت بات آ رہی ہے کہ جی آپ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں, تو دس ٹائم از ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا ٹاک, اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا واک. سو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور یہ ہم 5 منسٹریز ہم نے اس لیے اٹھائی ہیں کیونکہ جب آپ پوری 43 اٹھاتے ہیں وہ ایک دم اتنا بڑا ملبہ آ جاتا ہے. بیکاز دیکھیں یہ صرف منسٹریز کا تعلق نہیں ہے, ان کے نیچے جو اینٹیز ہیں, اینٹی بائی اینٹی بائی اینٹی وی آر گوئنگ, اور اسی کے مطابق ہم امپلیمنٹیشن اس کا پلان انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کے سامنے حاضر رکھیں گے. اینڈ دیٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ ہم آپ کے سامنے آ کے یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ایز دا ڈیسیژنز آر میڈ اینڈ ایز دا امپلیمنٹیشن پلان گوز فارورڈ. بیکاز آئی تھنک اٹس ویری کریٹیکل, وی او اٹ ٹو دا وی سرٹنلی او اٹ ٹو دا جو گورنمنٹ نے جو کرنا ہے, لیکن آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اس چیز میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دا ڈومیسٹک سائڈ کہ جو انفلیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس ٹی اور باقی جو ٹیکسیشن بڑھائی گئی, جو پیٹرولیم ہے اور باقی چیزیں دیکھیں وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ اتنا فارملائک اپروچ ہے کہ اس میں ایک اناؤنسمنٹ تو آتی ہے but is all linked to the international prices which is led by Platts, and then our devaluation اور جو اس کے کرنسی کا ایشو ہے اور انٹرسٹ ریٹ کا ایشو ہے. لیکن having said that, جو میں نے آبزرو کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ there are unscrupulous elements which are taking undue advantage of the discussion at this point in time, and we will not accept that. We will ensure کہ جو price monitoring committees ہیں in the district administrations and at the provincial at the federal level, we do what we need to do. کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس قسم کی آربٹراج کرنے کی کہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا جائے as we go forward. اب میں لاسٹ چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ we'll open it up for discussion. چائنا. تو اویس لغاری صاحب اور میں وہاں چائنا گئے تھے. Now this is on the back, اور یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں گئے ٹو چائنا, دس واز ارلی جون, اس وقت وہاں ان کے ساتھ کئی گفتگو ہوئی. اینڈ وہ جو گفتگو تھی واز ویری مچ in the context of iron clad and long standing relationship between the two countries. اس سلسلے میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ شی سے بات کی اراؤنڈ our energy discussion, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت ہماری آپ ہیلپ کریں اور ہمیں we will come back to you with ministerial discussion in terms of how we take this forward. تو ایک تو انرجی ایکویژن میں ڈسکشن ہوئی. دوسری ڈسکشن ہوئی ان دا کانٹیکس آف پینڈا بانڈ, بیکاز ہم ہر چیز وہاں کیپٹل مارکیٹس میں کر چکے ہیں
ہم وہاں یورو بانڈ میں جا چکے ہیں, ہم یو ایس مارکیٹ میں جا چکے ہیں, بٹ چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ دا ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس قسم کی جی ٹو جی ریلیشن شپ ہو اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اے سوورن بانڈ ایشو دیئر. اور یہاں سے وہ بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پریمیئر لیگ کو بھی خطوط لکھے in terms of follow-up discussions, which I thought was very important, because ایک process ہے, اس process کو ہمیں follow کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک subject کو introduce کریں, اس کو acknowledge کروائیں, اور پھر اس کے بعد different steps ہوتے ہیں کہ how you take it forward. So the discussion then that we had over the last 2 weeks, اس میں پہلی بات تو جو فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں بات ہوئی, جو ان کے گورنر ہیں پی بی او سی کے ڈاکٹر پان, ان کے ساتھ بات ہوئی. اور یہ میں بات بہت کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے بہت سراہا, اور انہوں نے کہا کہ دس واز این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف دا ڈسکشنز ایز وی گو فارورڈ, بیکاز this is an agreement that we support. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ چائنا has been a long standing friend, اور جو ابھی آگے آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول بھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا ہماری اس ڈسکشن کا, ہماری ان نیگوسیشنز کا, کہ China, Saudi Arabia, UAE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding the IMF program at the board level post the staff level agreement. اور دیکھیں, یہ میں آپ کے ساتھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہم ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں. یہ کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہے ٹو گو تھرو دا شارٹ ٹرم پین, اینڈ دا پین از دیئر. اس میں جیسے ذکر کیا گیا کہ سیلری کلاس کے ساتھ اور باقی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس میں, لیکن یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی سیکٹرز کو لائیں تاکہ ہم انشاءاللہ آگے اس کو بیلنس کر سکیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ماضی قریب میں وی ڈڈ آلسو وی وینٹ ان فار دا گروتھ بجٹ, لیکن کانسٹیٹیوشن آف دا اکانومی ایسی ہے کہ چونکہ سپورٹ لیڈ, وی رین آؤٹ آف فارن کرنسی اینڈ ڈالرز, اینڈ دیئرفور وی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا فنڈ ٹو ری نیگوشیٹ, اینڈ نیگوشیٹڈ اے ٹف پروگرام which we reneged the following year because of political compulsions with the government of that time, اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. The second thing we also tried کہ ہم سینگ اڑا لیں, میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سینگ اڑا لیں, because when you are dealing with a lender of the last resort there is no plan B. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ایشوز ہمارے سامنے آئے, کرنسی کی انسٹیبلٹی آئی, ہماری فارن ایکسچینج ریزروز نیچے گئے ہمارا, اور چونکہ میں خود اس وقت بینکر تھا تو وی وینٹ انٹو ایسینشیل نان ایسینشیل رجیم. اس وقت صرف ہم کروڈ آئل جو یہ تیل ہے وہ منگوا سکتے تھے, چونکہ اس وقت رمضان سامنے آ رہا تھا تو ایڈیبل آئل سکتے تھے. ایوری تھنگ ایلس ان ٹرمز آف انڈسٹریل را مٹیریل وینٹ انٹو نان ایسینشیل. تو میری اس وقت درخواست ہے انڈسٹری سے کے ساتھ کہ اگر اس وقت ہم یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لاتے انڈر دا آئی ایم ایف اسٹاف لیول اگریمنٹ, اور اگر ہم اسینشیل نان اسینشیل رجیم میں ہمیں واپس جانا پڑتا خدا نہ خواستہ اس مہینے یا اگلے مہینے, تو از دیٹ اے گڈ آپشن فار یو اور دا ٹیمپرری پین دیٹ وی آر گوئنگ تھرو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا ٹیمپرری پین. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے یہ اسٹیل انڈسٹری اس وقت اسکریپ نان اسینشیل میں چلا گیا تھا, اور مجھے یاد ہے اس وقت
فرسٹ کوارٹر 23 میں کہ یہ اسٹیل انڈسٹری اس کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کہاں چلی گئی تھی. از دیٹ سم تھنگ وچ وی کین افورڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ تو آئی اپریشیٹ کہ انڈسٹری کا کنسرن ہے کہ ٹیکسیشن زیادہ ہو گئی اور چیزیں نہیں آئیں, لیکن دیز آر ٹریڈ آفس اینڈ آئی جنرلی بلیو کہ دیز ٹریڈ آفس آر کہ ہم اس وقت شارٹ ٹرم پین یہ لے لیں ود دا ویو کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے, جو استحکام اس وقت آیا ہے ان ٹرمز آف کرنسی اسٹیبلٹی اور فارن ایکسچینج ریزروز, اور باقی جو ابھی ریٹنگ ایجنسیز, اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن بیکاز ہم پچھلے ایک ہفتے میں آئی ہیو میٹ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, آئی ہیو میٹ فچ, آئی ہیو میٹ موڈیز. When I said I met, it's also with the finance secretary and the governor, because یہ ہم پوائنٹ آف کانٹیکٹ پہ یہ نئی بات چھوڑیں گے, بیکاز یہ ریٹنگ ایجنسیز کا جو انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے سال 2023 میں, ہمیں واپس آنا ہے انٹو کمیٹی آف نیشنز, اور واپس اس لیے آنا ہے ان ٹرمز آف کمیٹی آف نیشنز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں, and that's what this administration is all about, کہ this is going to be inshallah the last IMF program, then we have to have a road to market. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, اس میں فورن ڈائریکٹڈ انویسٹمنٹ وہ ہوگی جو ہمیں ایکسپورٹ کی طرف لے کر جائے. ہم ان منصوبوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. we get dollar inputs and these are all rupee denominated projects. تو ہمیں اس پہ بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی ان دس کرنٹ ایڈمنسٹریشن کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایکسس بیک انٹو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. اسی لیے جو پینڈا بانڈ کی ڈسکشن ہے, سو دیٹ وی کین گیٹ بیک انٹو کمیٹی آف نیشنز. اب اپنا جو ریلائنس ہے یہ فورن فلوز پہ کم کرنا شروع کریں انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. تو I'm very grateful to all of you جی کہ آپ نے بڑا پیشنٹلی مجھے سنا in terms of the various things that I just mentioned in terms of our domestic and international obligations, international جو aspects ہیں اور repercussions ہیں as we go forward. Now میں بالکل I'm open کہ جی آپ جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا جو بھی آپ کے observations ہیں, please go ahead. خالد ظفر صاحب, تھینک یو. سینیٹر صاحب, آپ چائنا کے وزٹ سے آئے ہیں, لیکن میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکن سینٹ میں ایک ریزولوشن پیش ہوا ہے جس میں پاکستان اور چائنا کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ان دونوں ممالک سے چونکہ ایک خوف ہے یا خطرہ ہے تو لہذا انڈیا کی سپورٹ کی جائے. کوشچن آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرپوزل سامنے آئی ہے کہ ہم امریکن سے کہہ سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اپنے ٹائز ہیں, جس طرح اس نے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کو ڈی ہیفینائٹ کیا, کیا ہم یہ بات امریکن سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں چائنا اور افغانستان سے بھی ڈی ہائفینیٹ کریں ہماری ریلیشن شپ کو؟ اچھا دیکھیے جی, اس کا جواب بہتر تو فورن آفس دے سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اکنامک سچویشن یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں کے ساتھ, دونوں بلاکس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. China is a strategic partner, has always been a strategic partner. We see a lot of value in that relationship, and we look forward to CPEC Phase 2. اور اس میں بھی بات ہوئی وہاں کہ ان ٹرمز آف B2B جو ڈسکشن ہے کہ کیسے وہ انڈسٹریز یہاں ریلوکیٹ کی جائیں اور اس میں ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. So that's always going to be a very important partnership. The second partnership that we have is with US and EU. US is our largest trading partner as we speak, and EU in terms of GSP Plus has always been there, and we are very grateful for that partnership as well. So for me, it has to be a win-win situation, inshallah, as we go forward with the two blocks.
سر سناؤ صاحب سر ادھر سر جناب والی ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو یہ ٹاپس کیے چین کے ساتھ، آپ بنیادی طور پر گئے تھے جو $15 بلین کا انرجی ٹیکس اس کو ریسٹرکچر کرانا ہے، رول اوور کرنا ہے یا ٹیپر کرنا ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ دوسرا آپ نے جو بات کی ہے اختیار کی، آپ نے کام وہ فارم بڑا سادہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اختیار نے فارم ایشو کیا اس دفعہ ریٹرن کے لیے، پہلے ہوتا تھا 5-6 پیج کا جو سیلری کلاس کا تھا، اب 19 پیج کا ہو گیا، وہ آپ بھی فل نہیں کر سکتے، آپ کو بھی دے دیں آپ بھی گھبرا جائیں گے، کنسلٹنٹ بنائیں گے، تو باقی لوگ کس طرح کریں گے؟ آپ سادہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو جاری کیا ہے سب کو پتا ہے، 19 پیج کا ہے سر، پوری کتاب لکھنی ہے اور اس کے لیے اتنا اس نے ٹیکس نہیں دیا ہوگا سال کا، کیونکہ جس کی 50,000 ہے اس میں کیا ٹیکس دینا ہے، اس نے ریٹرن کر فائل کرنا ہے، تو اس سے زیادہ کا اس نے کنسلٹنٹ رکھنا پڑے گا، تو وہ آپ کی باتوں میں اور ان کے جو ایکشن ہے اس میں تو بڑا تضاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو وہاں بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی اور میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے بات ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کمپنی آتی یا کوئی بات چیت شروع ہوتی اینڈ دے وڈ کم اینڈ ٹاک ٹو می کہ جی ہم دقت میں ہیں، ہم اس کو ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں، ہم ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، دیر از اے پروسیس ٹو اٹ۔ ایز اے پریزیڈنٹ آف دا بینک آئی کوڈ ناٹ سے ہاں جی بالکل کل جی آپ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا جی، ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ، سو آئی وڈ سینڈ اٹ ٹو مائی ورکنگ گروپ اینڈ سے کہ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو بڑی سنجیدگی سے اس پہ سوچ کریں، اسپیشلی اف دیر از این ایبلٹی ایشو۔ یہ سر میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، ناٹ اے ولنگنیس ایشو، اٹس اے ایبلٹی ایشو۔ ولنگنیس ایشو یہ ہوتا ہے کہ ساری کاریں بھی رکھنی ہیں، ہم نے جائیدادیں بھی رکھنی ہیں، ہم نے سارا کچھ بھی کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ریسکیجولنگ کریں گے۔ دیٹس اے ویری سیپریٹ ڈسکشن فرام این ایبلٹی ایشو۔ جہاں ایبلٹی کا ایشو ہے تو وہاں آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ورکنگ گروپ بنائیں، اس کو دیکھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو اس وقت جو میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم دقت میں ہیں، ہمارے لیے اس وقت ایشوز ہیں، ہم اس کو ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اس وقت اکانومی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اکانومی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے کنزیومرز کو ٹیرف کے تھرو ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو میک شور کہ آپ کو جو ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اس میں تو دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے، آپ کے ساتھ تو میں معاہدہ کل صبح ختم کر سکتا ہوں، ایشو کیا ہے ختم کر دیا میں نے، وی موو آن ان لائف اینڈ دین واٹ؟ لوکل کوئی انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے، اگر میں یونیلیٹرلی آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ختم کر دوں، یہ آگے ہم کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے جو وہاں بات چیت ہوئی ہے، ٹو آنسر یور کوشچن، کہ ان سے ہماری یہ بات چیت ہوئی، میں نے ذکر کیا کہ دو چیزوں میں ہماری بات چیت ہوئی، ایک تو یہ کہ کول کنورژن پہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور اس پہ نگاری صاحب بھی آ کے آپ کو اس پہ اور فردر ڈسکشن کریں گے کہ ٹیکنیکل جو لاجسٹیکل ہے اور جو فائنینشیل ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم کول کنورژن کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم جوائنٹ کام کر کے اس کو آگے لے کر چلیں، اور انشاءاللہ اسی پہ یہ بات ہوئی ہے، اینڈ دس ول بی پارٹ آف دی ایم او یو۔ جو ری پروفائلنگ ہے اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو ڈفرینٹ بینکس ہیں، جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹ بائی پروجیکٹ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے ہماری بات انہوں نے اکنالج کر لیا، اور یہ پروسیس تھا، پروسیس یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب وہاں تشریف لے کے گئے، انہوں نے وہاں ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے خط لکھے، اس کے بعد ہم گئے، اس کے بعد ورکنگ گروپس بن جائیں گے اور اس کے بیسس پہ یہ چلے گا، اور اس لیے اس بیسس پہ چلے گا کہ میں اب ایک بڑے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایز اے فارمر پریزیڈنٹ آف اے بینک آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جس کو ریسٹرکچر ری پروفائل کر دیں، تو میں تو آپ کے ساتھ پہلے دن نہیں کہوں گا کہ جی آپ بس ختم ہو گئی جی بات،
میں کہوں گا جی مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی ایبلٹی کا ایشو ہے, ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم ورکنگ گروپ لائیں گے اور آگے چلیں گے, اور ہم اس کے بیسس پہ انشاءاللہ ویل موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس لیے میرے لحاظ سے جو ہماری وہاں بات چیت ہوئی ہے بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان ڈیز اینڈ ویکس ٹو کم یہ ورکنگ گروپ بن جائیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. بات ہوئی دوسری FBR کی. دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر پروسیس کو ہمیں سمپلیفائی کرنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اگر ہم ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی ریسٹور نہ کر پائے ان آر ٹیکس اتھارٹی, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں نا ٹیکس ٹو GDP سسٹینیبل نہیں ہے. اگر ہم اپنی ٹیکس اتھارٹی میں وہ نہ ریسٹور کر پائے تو بہت مشکل ہوگا, اور اس میں یہ سمپلیفیکیشن از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ایشو, ہیوج تھنگ ایز وی گو فارورڈ. ٹیکنالوجی, پیپل اینڈ دین سمپلیفیکیشن. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں, بیکاز ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز پہ اس پر فوکس کر, جو ریٹیلرز کا جو سادہ فارم ہے, تاکہ ان کا ہم مسئلہ ایک سائڈ پہ لگا دیں کہ جی آپ ہمیں لے کر آ رہے ہیں ہمیں ٹیکس. تو میں اس وقت جو ہمارا سارا فوکس ہے کہ جو سادہ فارم ان کے لیے ہے اس پہ ہم فوکس کریں تاکہ اس پہ کوئی ایشو نہ ہو. لیکن یہ باقی بھی ہے جو آپ کی باتیں ہیں بالکل کر دی ہیں. میں تو حیران ہوں, آپ انہوں نے اور مزید مشکل کر دیا اور آپ کی مرضی کے بغیر کیا, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. مشکل میں آسانی ہے, مشکل میں آسانی. مدثر احمد صاحب. شکریہ جی بتائیے سر. ایک تو یہ بتا دیں کہ 4.9 ملین آپ نے جو انکم ٹیکس ایکٹ کا نمبر بتایا, اس میں سے ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ نے نوٹسز بھیج دیے؟ سیکنڈ سر, یہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے یہ جو چائنا کا ڈیٹ ہے اس کو ری شیڈیول کرنا ہے انرجی سیکٹر, کیا جب IMF ایگزیکٹو بورڈ آفٹر میگا پیلس دیا اس کے بعد تب تک آپ کو اس پہ کوئی اہم پیش رفت مل جائے گی یا جی؟ تو پہلی جو آپ کی بات ہے 4.9 ملین پہ, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز بنا لی ہیں آلریڈی. اس میں ایفلوئنٹ ہے, میس ہے, اینڈ دین اسمال اسکیل. سو ہر لیول پہ جی ایفلوئنٹ تو میرے پاس جائیدادیں ہیں, ہمارے پاس وہیکلز ہیں ایٹسیٹرا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً 5 سے 4.9 ملین میں نا, اس میں 5 لاکھ سے تقریباً 10 لاکھ کا وہ ایلیمنٹ ہے. جہاں اتنا میسو ایلیمنٹ ہے تو ہم صرف اس پر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی نوٹس جائے تو اس کی ویراسٹی ہم چیک کر لیں, بیکاز یہ نہ ہو کہ کیونکہ بعد میں پھر وہی ایشو ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے تو ہراس کر دیا بلاوا, تو اس میں. لیکن یہ 3 کیٹیگریز ہیں. میتھس ہے, اس میں پھر جیسے ایفلوئنٹ ہے, پھر میتھس ہے, اور پھر جو اسمال ٹیک. تو وی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود ایفلوئنٹ اینڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ میتھس, تاکہ یہ پروف آف کانسیپٹ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو چھوٹے طبقے میں یا چھوٹے سیگمنٹ میں جا کے تنگ کر رہے ہوں. تو وہاں سے ہم شروع کریں گے, اور یہ اس لیے شروع کریں گے جو آپ کی بات ہے کہ اب MIS آ گیا ہے. از اٹ ایکشنیبل MIS؟ کیونکہ پہلے بھی یہی چکر تھا نا کہ را ڈیٹا تو تھا, را ڈیٹا ہم یہ فیلڈ فارمیشن کو بھیج دیتے تھے. وہ فیلڈ فارمیشن جہاں بھی جاتی تھی, جیسے میں نے کہا ڈمپسٹر میں بھیج دیتی تھی, مجھے ہراس کرنے کے لیے یوز کر لیتی تھی. تو ہم اس کو طرف لے کے جائیں گے. دوسری میں صرف آپ کی گزار یہ کروں گا کہ بٹوین ناؤ اینڈ دا IMF بورڈ جو چیز ہمیں اب چاہیے از کنفرمیشنز اراؤنڈ ایکسٹرنل فائنینسنگ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے in terms of any reprofiling, any restructuring at all. So I just want to be absolutely sure کہ آپ اس کو سمجھ لیں, کیونکہ پہلے بھی یہ آ رہا تھا کہ جی اسٹاف لیول ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہ بات چل رہی تھی کہ اسٹاف لیول ہی نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے. اس کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی اس کے ساتھ. اب یہ ہے کہ اسٹاف لیول ہو گیا ہے, ہمارے جو پری کنڈیشنز میٹ ہو گئی ہیں, اسٹرکچرل بینچ مارکس آر دیئر وچ وی ہیو ایگریڈ ٹو. اس کے بعد یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی بات ہوتی ہے, یہ سب آپ بھائی میرے سے بہتر سمجھتے ہیں.
That has been agreed over the 37-month period. From my perspective, it's very manageable. اور جن پارٹنرز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں they have assured their support. تو انشاءاللہ اس کے بیسس ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن it has nothing to do with what you were talking about in terms of the. سر دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں سر. ایک تو یہ جو چائنیز آئی پی پیز کا ایشو ہے سر، اس میں کیا G2G انہوں نے ورکنگ گروپ بنانے کے لیے آپ سے ایگری کر لی ہے سر؟ اور چونکہ اگر وہ ایگری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ہر آئی پی پی کا جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کے اندر جا کے آلٹر کرنا پڑے گا اور وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے پورا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. ایک تو سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر یہ جو 4.9 ملین ہے سر، یہ سراسر ود ہولڈنگ کا ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے بیسیکلی، اور یہ ایف بی آر پہلے ہی نوٹسز جاری کر چکا ہے. تو کہیں یہ ڈپلیکیشن آف نوٹسز تو نہیں ہوگا؟ چلے مہتاب صاحب، میں آپ کی دوسری بات سے شروع کر لیتا ہوں. فرض کریں ایف بی آر آلریڈی کر چکا، بڑی اچھی بات ہے، پھر ہوا کیوں نہیں؟ فرض کریں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہی کا ڈیٹا تھا. نہیں، میں پھر کہتا ہوں فرض کریں جسے آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ نہیں یہ مکنزی نے آ کے نہیں کیا، انہوں نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. دیٹس مائی پوائنٹ کہ اگر ایکشنیبل ایم آئی ایس ہے آپ کے پاس تو میرے بھائی انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور چونکہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی اور بیکاز وی ہیو اے کریڈیبلٹی گیپ، دیٹس وائی وی ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. دیکھیں یہ اگر یہ ڈیٹا ہے، میں نے تو آپ سے پہلے ذکر کیا، یہ ڈیٹا تو موجود تھا نا، را ڈیٹا تو موجود تھا، لیکن اس را ڈیٹا کو مجھے آپ بھیج دیتے ہیں خوشاب میں. Now what do I do with this raw data؟ کہ میرے پہ آ گیا کہ یہ اورنگزیب کے پاس اتنی کاریں ہیں، اتنے یہ گھر اس کے پاس ہیں، اتنی یہ فورن ٹریول کرتا ہے، اتنا یہ یوٹیلٹی بل پے کرتا ہے، سو یہ اس کا لائف سٹائل ڈیٹا آپ نے مجھے بھیج دیا، ابھی آپ نے بھیج دیا خوشاب میں، میں خوشاب اٹھا رہا ہوں ٹو دا کمشنر دیا. کیا کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ؟ مہتاب صاحب یہ ہے، دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ناؤ گو فار از دا انفورسمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹرلی جائے گا، یہ سینٹرلی یہ جائے گا، اور اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہوگی کہ اورنگزیب کے خلاف یہ ایشو نوٹس ہو چکا ہے. پھر جو بھی کوئی بیٹھا ہے فیلڈ فارمیشن میں، ہی ہیز ٹو دین کانٹیکٹ می. دین دیٹس اونلی فار ایکشن، ناٹ لیفٹ ٹو ہز ولیشن اور ہز ویو کہ جی اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ایسا ڈفرنس دس ٹائم اراؤنڈ، اینڈ آئی ہوپ وی کین میک دیٹ ڈفرنس، بیکاز اگر ہم یہ نہ ڈفرنس کر پائے ان ٹرمز آف انفورسمنٹ ایکشن، انفارچونیٹلی دا سائیکل وچ وی آر ان ول کنٹینیو ٹو. اور دوسرا میں نے جیسے سر آپ سے ذکر کیا، آپ نے تو سر یہ 4.9 انکم ٹیکس دیا، سیلز ٹیکس سر دیکھیے یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہماری طرف جو کوتاہیاں ہیں اور جو سارا ہے، پر میں ڈیو رسپیکٹ جو انڈسٹری سائڈ پہ ہوتا ہے، یہ مت کریں. 5 سے 6% والا جو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ مت کریں، یہ مت کریں، بیکاز you keep on saying that you're going to sustain this system, and if you sustain this system, unfortunately we'll keep on going back to the same for more. تو دونوں ہاتھ سے یہ تالی بجنی ہے، دونوں ہاتھ سے یہ تالی بجنی ہے. آپ مت ایکسیپٹ کریں. اور اس کو جیسے میں نے ذکر کیا، دیکھیں یہ میرے لیے ایکچولی بڑی شرم کا مقام ہے، بہت شرم کا مقام ہے. یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کا ریفنڈ تو ہمیں آ گیا، لیکن ہمیں 5 سے 6% آپ کو دینا پڑا، اور یہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ جب تک ہم اس کو یہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کریں گے مہتاب صاحب، یہ آگے بات نہیں چلے گی. یہ اسٹیٹس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا سر، ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس میں دیکھیں یہ اینڈ آئی ڈو اپریشیٹ، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ سے پہلے بھی فائنانس منسٹر آئے، بعد میں بھی آئیں گے، اور وہ صحیح کہتے ہیں. لیکن وی آر ویری کلیئر کہ دس ٹائم اراؤنڈ وی ہیو ٹو
walk the talk, اور اس میں ایشوز ہیں اور بھی چیزیں ہیں. میں نے اور چیزیں آپ سے ذکر اس کا نہیں کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اب یہ ویک ٹو ویک سلسلہ چل رہا ہے جی. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ ایکشنز ول ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس. اچھا سر, چائنا والے جی پہلا سوال تھا کہ چائنیز آئی ٹی پیز کے اوپر سے, کہ وہاں پہ آپ نے G2G کیا آپ دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو میری وہاں میں لگاری صاحب تھے, ہم وی وینٹ ٹو NEA. تو NEA میں انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جو ایک تو کول کا جو کنورژن ہے اس میں ہماری بڑی گفتگو ڈیٹیل میں ہوئی. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ 3 چیزوں پہ ہمیں اکٹھے کام کرنا ہوگا. اور وہ بات ٹھیک کہتے ہیں, اس پہ اکٹھا کام ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ری پروفائلنگ والی بات, اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسپانسرز ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. چونکہ یہ ڈیٹ کی بات ہے تو جو فائنینشیل سیکٹر ہے آپ ان سے بات کیجیے. تو ہم نے پھر جو گورنر ہیں وہاں کے PBOC وچ از دا سینٹرل بینک, ان سے بات ہوئی. تو وہی جو ری پروفائلنگ والا پروپوزل ہے ان کے سامنے ہم نے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جیسے آپ نے ذکر کیا نقاب صاحب, وہ بہت بالکل کلیئر بات ہے, کیونکہ ایک تو ایوریجز کی بات ہوتی ہے نا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایز یو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کہ جو 9 CPEC کے پروجیکٹس ہیں, پھر ایک ٹرانسمیشن ہے, ہر ایک کی جو ڈیٹ پروفائل ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا ایک جو ایشوز ڈفرینٹ. سو ویل ہیو ٹو گو پروجیکٹ بائی پروجیکٹ اینڈ ورک ود دا سینٹرل بینک in China, and then also work with جو ہم نے اب اس وقت یہ ڈسکشن کی ہے کہ we will also appoint a local advisor, because دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہے نا, تو اس میں ہم بجائے اس کے کہ اسلام آباد سے ہم اس کو لیڈ کریں, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک جس طرح پینڈا بانڈ پہ ہمارا لوکل ایڈوائزر, بیکاز اسلام آباد سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے, تو جس طرح آئیں اسی طرح ہم اس پہ بھی ری پروفائلنگ میں بھی لوکل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے انشاءاللہ. اور Chinese because they are the ones who can work with the SOEs, they can work with the local banks, they can work with the local central bank, and I think that's the right thing to do. جس طرح ہم یہاں اپنے جو لوکل ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں, اسی طرح وہاں ایک لوکل ایڈوائزر اپوائنٹ کرنا I think is the right thing to do, and we will take it forward. دیکھیے مداد صاحب اور شہباز صاحب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے ہمیں اس وقت ویری کلیئر کہ اس وقت ایک امیجیٹ ایشو ہے in terms of tariffs and everything that's going on, and the second thing is a structural issue. ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ اکٹھے لے کے جگہ, بیکاز جو امیجیٹ ایشوز ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہے, بیکاز اس وقت انکمپیٹیٹیو انرجی, ہائی انٹرسٹ ریٹس اینڈ ٹیکسیشن, اور اس کا ہمیں تدارک ہے کہ یہ چیزیں سب اکٹھی ہو گئی, اینڈ therefore the pain that's there at this point in time is fully understandable. اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے FBR کی باتیں کی ہیں اور چیزیں, اگر ہم نے یہ اسٹرکچرل اسٹیپس نہ اٹھائے تو اگلے سال بھی اس وقت ہم اسی معاملے کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس لیے ان شارٹ ٹرم پین کا ہمیں پورا اب ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے ٹو ڈو دا اسٹرکچرل اسٹیپس, تاکہ ہم اس اکانومی کو اس چنگل سے نکالیں. شہباز رانا صاحب. جی شہباز صاحب. تھینک یو سر. سر 2 چیزیں کلیریفائی کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو IMF کے پروگرام پرسپیکٹو سے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کی کنفرمیشن کی ہمیں چاہیے اور پیریڈ فار 37 منتھس. امیجیٹلی ایشو یہ ہے وہ آپ کا $12 کا رول اوور ہے, 5 4 اور 3, 5 سعودی ہے, 4 چائنا اور 3 آپ کا UAE ہے, جس میں $5 ٹوٹل میں سے $5 آپ کا جولائی کے اراؤنڈ وچ ہو رہا ہے کہ اس میں کا ہو بھی ہے. تو مائی کوشچن ہے کہ کیا یہ جو $12 ہے اس میں سے کچھ ابھی تک ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک نے تینوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اینڈ ریلیٹڈ ٹو دس
کہ یہ اوور اے پیریڈ آف 37 months فار دس فسکل ایئر یا بورڈ سے پہلے کتنا فائنینسنگ گیپ ہے جس کو IMF نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور دیٹ ریلیٹ ٹو دی ایڈیشنل ناٹ دس 12 بلین وہ کتنا اس کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی چائنا سے یا باقی تو شیوا صاحب یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو پیٹرن آپ نے دیکھا ہے نا ان دا لاسٹ فسکل ایئر اٹس گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن دس فسکل ایئر. تو اس لیے فرام این ایکسٹرنل فائنینسنگ پرسپیکٹو وی آر ایکچولی ان اے ویری گڈ پلیس. جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی بات ہوئی ہے وہ صرف بات ہوئی ہے اگلے 3 سالوں کے سلسلے میں, اور وہ بھی اس طرح ہے کہ ایئر 1, ایئر 2, ایئر 3. اور میں آپ کو ایکچولی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اٹس ایکچولی اے ویری ویری مینیجبل نمبر ان ٹرمز آف بیکاز دیکھیں اس میں انہوں نے کیونکہ آپ خود اس چیز کو اتنی مفصل طریقے سے کور کرتے ہیں تو میں آپ سے تھوڑا سا اور کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ انہوں نے گیپ آئیڈینٹیفائی کیا اوور دا پروگرام پیریڈ. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہ گیپ کور کیا, اس میں سے انہوں نے کہا کہ $7 بلین تو ہم دے رہے ہیں, رائٹ. تو باقی جو گیپ رہ گیا ہے وہ بھی انہوں نے اس سلسلے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دس ڈز ناٹ ہیو ٹو بی کورڈ ایئر 1. یو نیڈ ٹو ٹیل اس واٹس دیئر ان ایئر 1, ان ایئر 2 اینڈ ایئر 3. تو اس لیے یہ گیپ ایکچولی اب بہت مینیجبل ہو گیا ہے ان ٹرمز ناؤ. ہاں وہ میں آپ کو سب یہ کہوں گا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ نمبر جو ہے وہ ایک ایسا گیپ ہے کہ وچ وی کین ویری ایزیلی کور اوور دا نیکسٹ 3 years. لیکن اس میں جو پارٹنرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سعودی, چائنا, UAE, یہ ہمارے پارٹنرز ہیں. وہ ہیلپ اس, اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ SBA میں بھی انہوں نے ہماری ہیلپ کی, اور پھر آگے بھی وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور آئی ایم ان ٹچ ود ایز آئی سیڈ ود the Saudi finance minister, with the Chinese finance minister. UAE کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بٹوین ناؤ اینڈ the IMF board approval, the external financing gap and the assurances inshallah are going to be forthcoming. Sir, just one clarification. جی بتائیے. Sorry for the repetition. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اب ہم نیا قرضہ ان ممالک سے نہیں لیں گے جن کا یہ آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں بھی بالکل ٹھیک پبلک کی بات. امپریشن دیٹ آئی ایم گیٹنگ فرام یور پوائنٹ جو آپ نے بھی ریز کیا, کنفرمیشن تو $12 کی ایک سائڈ کا وہ تو رول اوور آپ کا چلتا رہے گا ہم واپس نہیں کر. So we are now asking for more additional money, which is not in line with Prime Minister publicly said. نہیں دیکھیے ایک چیز اس میں یہ ہے جی بتائیے. آپ نے کہا پیٹرن پچھلے سال والا ہوگا. پچھلے سال کا پیٹرن تو یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایڈیشنل $2 بلین آئے تھے. اس میں اتنے سی بات نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہے اس کو رول اوور کیا جائے, نمبر 1. اور دوسری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تاکہ جواد رانا صاحب جو ہے وہ چونکہ مجھے پوچھ کریں, تو ہم صرف یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی میچورٹیز ایکسٹینڈ کریں. تو اس میں انکریمنٹل والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہر چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جی آپ 12 مہینے کے لیے کر دیں, 10 مہینے کے, تو ایک جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ اس کی میچورٹی ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ وہ ہمیں بار بار ہر سال وہ نہ کرنا پڑے. سو دیٹ از دا اونلی انکریمنٹل تھنگ وچ وی آر آسکنگ. ناؤ ویل سی دیٹ دے ڈو جیسے شواز صاحب نے کہا. جی سر. کلک کیا نہیں صاحب, آپ کو ہم نے اس دن مس کیا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. بتائیے سر.
जी जी एक तो सर उसका वो एक्टिविटीज है जिनके साथ हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है उनके हम पेमेंट्स नहीं कर रहे। Right. एक तो ये बताइए कि वो पेमेंट्स कितनी है क्या उनका उस प्रोफाइलिंग के साथ कितना नहीं है, और साथ ही भी बताइए कि बल्कि ऑलमोस्ट हर पिछले प्राइम मिनिस्टर ने और हर आर्मी चीफ ने उनके साथ तक रिक्वेस्ट किया कि जी एक तो हमारा पीरियड जो है एक्सटेंड करें 10 से 20 साल, और दूसरा 4.5% से जो 1.5% अगर इंटरेस्ट रेट भी कम हो, तो क्या वो वाला प्रोसेस उसके ऊपर बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं थी, क्या आपको रिफ्रेश सारा करना पड़ा? और दूसरा एक और IPPs की पाइपलाइन वो है जो इस वक्त इन प्रोसेस है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट वो हैं जिनमें जिनके लिए पाकिस्तान चाहता है कि उनको फौरी तौर पर उनका पार्टनरशिप क्लोज हो जाए, शायद वो भी उनकी तरफ से धीरे धीरे हो रही है, शायद उसकी वजह शायद ये नॉन पेमेंट है। तो क्या हम या उन्होंने कोई इस तरह की डिस्कशन की है कि वो जो पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए या डिफरेंट फेजेस के ऊपर जिनको पार्टनरशिप क्लोज नहीं हुआ, उनको फ्रीज किया जाए फॉर द टाइम बीइंग जब तक हमारी पार्टनरशिप नहीं हुई? नहीं मेरे ख्याल साहब, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ तक चाइनीज IPPs है वहाँ एक्चुअली डेट साइड का मामला इज स्टिल मैनेजेबल, बिकॉज उनकी जो लोकल पेमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं और कुछ उनकी जो पेमेंट्स हैं बाहर वो भी हो चुकी हैं। द इशू फॉर देम इज द स्पॉन्सर मनी, जो उनका रिटर्न ऑफ इक्विटी है, जो डिविडेंड्स है, और वो क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये उनकी तो हमारा जो एक डिस्कशन है उनके साथ, मैं आपके साथ खुलकर बात कर सकता हूँ, वो ये है कि डेट की तो पेमेंट्स अभी चल रही हैं, लेकिन जो उनका ROE है वो बिकॉज ऑफ आवर FX सिचुएशन इट्स राइट नाउ वी आर बिहाइंड स्केड्यूल, तो बाय क्रिएटिंग सम स्पेस इट एक्चुअली बिकम्स अ विन-विन सिचुएशन। सो इसलिए मैं हमेशा ये बड़ा केयरफुल हूँ, बिकॉज एज अ बैंकर आई एम वेरी केयरफुल, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग में फर्क होता है। रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स हेयर कट, यहाँ हेयर कट की बात नहीं हो रही है, यहाँ रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटीज की बात हो रही है। तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको उस लिहाज से देखें, और अगर ये रीप्रोफाइल हो जाती है तो दैट विल क्रिएट स्पेस फॉर देयर equity investors and therefore the sponsors who are also the SOEs, that they can get more assurance in terms of their payments as we go forward. तो ये from my perspective ये actually हमारे लिए उनके लिए ये विन-विन सिचुएशन है, और इसको हम इसी तरह हमें इसको आगे लेकर जाना चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं IPPs ओवरऑल, वो लगारी साहब आपके पास मौजूद होंगे, आप उनके साथ ज़रूर बात कीजिएगा। आई डू थिंक कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमें वी डू नीड टू टेक सम इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंज्यूमर्स। उसमें कुछ तो इकदाम लिए गए विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल पैकेज कि क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि जो 200 यूनिट्स था प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड, उसमें कोई मेजर लिए गए, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन टू ऑल्सो एडमिट कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ए स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। इमीडिएट सोल्यूशन तो हमने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है उसको हमें उस साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन उस साइड पे भी जो ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं, और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। तो जो मुआहदों की एक इंटेग्रिटी है उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज short-term knee-jerk reactions I don't think are going to lead to the overall the structural discussion जहाँ हमने इस मुल्क को कॉमिटी ऑफ नेशंस की तरफ लेकर जाना है,
تو اس وقت اور یہی ہے اس وقت ہمارا ہے جو سارا معاملہ کہ جی ہم نے شارٹ ٹرم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے اس کو ہم بچا سکیں ٹو موو دا اکانومی ٹورڈز اے مور سسٹینیبل پروپوزیشن. تو اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا بیکاز انہوں نے بھی مجھے کہا, آپ نے بھی مجھے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ ڈونٹ کیپ اٹ ایز بیسٹ کیپٹ سیکرٹس, come and share with us, and it's very important through you also with the country and with the nation. I think it's very important کیونکہ میں نے جیسے آج بڑی کھل کے آپ سے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا اصلاحات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کیسے کر رہے ہیں, بیکاز ہر طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ تو کر دیا, آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو I just wanted to share with you work in progress. اور اس میں آپ کا اسکیپٹسزم ہو سکتا ہے کہ ورک ان پروگریس آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا, لیکن ہماری نیت بڑی خلوص کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز اس کے بغیر دیکھیں میں لاسٹ چیز یہ کہوں گا, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اب ہمارے پاس نہ فسکل سائڈ پہ کوئی اسپیس اویلیبل رہی ہے کہ ہم اس کو دے دیں, ان کے ایکسپینڈیچرز کم کر دیں آگے اور جو ہیں سیکٹرز کو نہ لے کر آئیں, اور نہ ایکسٹرنل سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی جو وہ اسپیس رہ گئی ہے. اب وہ جو ڈپازٹس دے کے جیسے انہوں نے بھی نقاب بھائی نے اور یہ شہباز صاحب نے بات کی, میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں, بیکاز یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں وہ ڈپازٹ دے دیں, رول اوور دے دیں. They want equity investments, they want board seats, and that's how the investments have to come into this country. تو اس لیے اب ہمارے پاس وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی اور جو اس وقت بھی جو ایک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شارٹ ٹرم پین ہے وہ کتنی زیادہ پین ہے, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس بٹ ٹو کہ جی ہم یہ وی کک دا کین ڈاؤن دا روڈ, پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی, وہاں سے مدد آ جائے گی, یہاں سے ہو جائے گا تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا, 2 سال اور گزر جائیں گے. دیٹ لگژری اینڈ فارچونیٹلی دیٹ لگژری وی ڈونٹ ہیو اویلیبل اینی مور. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے اب ہمیں یہ جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے اور کر رہے ہیں, اور میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں, لیکن یہ جو مساوی طریقے سے ہمیں ٹیکسیشن کو بھی آگے لے کر جانا ہے, بیکاز اسی طرح ہم اس کو ریلیف آگے دے سکیں گے. اور جو جی نہیں وہ نہیں کیا کیونکہ کر نہیں پائے کیونکہ نہ آپ مانتے تھے نہ کوئی اور مانتا تھا کہ ہم ریٹیل کو لائیں گے, ہم ریئل اسٹیٹ کو لائیں گے, ہم ایگریکلچر کو لائیں گے. رائٹ, اینڈ دیٹس جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے کہ ہم ان کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, بیکاز اونلی وین وی برنگ دیز سیکٹرز ان ٹو دا تھنگ اینڈ وی ہیو اے لٹل بٹ آف بوئنسی اراؤنڈ دیٹ, تو ہم دوسرے سیکٹرز کو ہم ریلیف کر سکیں گے. تو آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میں لیکن انفارچونیٹلی یہ اب ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو میں آپ کے پاس ہر 15-20 دنوں کے بعد حاضر ہوتا رہوں گا. یہ بتا دیں کہ یہ جو پینفل پروسیس کی آپ نے بات کی ہے, یہ پین جو ہے یہ کب تک پیننگ رہے گا؟ حمزہ گیلانی صاحب فنانشل ٹائمز سے یا جواب تو آئیں جونا بھائی جان مقبول صاحب. دیکھیں جی یہ سال ہمارا سر بہت, دس از دا ریئل ٹیسٹ, کیونکہ اگر میرے جو تاجر بھائی اور بہن وہ جو سارے جا رہے ہیں تاجر 2 اسکیم میں, ہم نے اب اسکیم سب آپ کے سامنے ہے. آئی وش یو ہیڈ ریز سم آف دوٹ ڈسکشن ٹوڈے ایز ویل کہ 100 روپے سے لے کے 50,000 یا 60,000 تک کا یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, جہاں لاکھوں کروڑوں کی یہ جو سیل ہوتی ہے. آپ بھی وہاں جاتے ہیں, میں بھی وہاں جاتا ہوں. تو اگر ہم سب اس میں حصہ ڈالیں, اور حصہ بھی اس طرح ڈالیں کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے, اور سمپل